بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجابی کا سبق نمبر 165 شروع کر رہے ہیں۔ سبق وَكَمَا لَا تَتَقَدَّمُ الْحَالُ سے لے کر وَالْكُلُّ تَكَلُّفٌ وَتَعَسُّفٌ تک پڑھیں گے۔ وَكَمَا لَا تَتَقَدَّمُ الْحَالُ عَلَى الْعَامِلِ معنوی، جیسا کہ حال مقدم نہیں ہو سکتا عامل معنی پر، کذالک اسی طرح لا یتقدم علی ذی الحال المجرور، اسی طرح حال اس ذو الحال پر بھی مقدم نہیں ہو سکتا جو مجرور ہو۔ سواء کان مجرورا بالاضافت، چاہے اضافت کی وجہ سے مجرور ہو، او بحرف الجر، یا حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو۔ فإن کان مجرورا بالاضافت، اگر مجرور بالاضافت ہو، لم یتقدم الحال علیہ اتفاقا، تو حال مقدم نہیں ہو سکتا ذو الحال پر بالاتفاق۔ نحو جاءتنی مجردا عن الثياب ضاربۃ زید، وذالک لأن الحال، اور اس لیے کہ حال جو ہیں تابع ہیں، وفرع فرع ہیں لذی الحال ذو الحال کا، والمضاف الیہ لا یتقدم علی المضاف، مضاف الیہ مقدم نہیں ہو سکتا مضاف پر، فلا یتقدم تابعہ ایضا، تو اسی طرح اس کا تابع بھی مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح۔ وَإِن كَانَ مَجْرُورًا، اور اگر مجرور ہو بحرف الجر، حرف جر کی وجہ سے، فَفِيهِ خِلَافٌ، تو اس میں اختلاف ہیں۔ فَسِبَوَيْهِ، سِبوی کے نزدیک، وَأَكْثَرُ الْبَصْرِيَّةِ، اکثر بصریین حضرات کے نزدیک، یمنعون منع کرتے ہیں، تقدیمہا علیہ، حال کے مقدم ہونے کو علیہ ذو الحال پر، للعلت المذکورۃ، علت مذکورہ کی وجہ سے، وہو المختار عند المصنف، اور یہی مذہب مصنف کے نزدیک بھی مختار ہیں، ولہذا، اور اسی وجہ سے کہا ہے، قال علی الاصح، کہ اصح قول کے مطابق حال ذو الحال پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ، بعض نحوی حضرات سے بات منقول ہے، الجواز، کہ حال ذو الحال مجرور پر مقدم ہو سکتا ہے، استدلال کرتے ہوئے، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ حَرْفِ الْجَرِّ وَالْإِضَافَةِ، اور شاید فرق حرف جر اور اضافت کے درمیان یہ ہے، ان حرف الجر معد للفعل، کہ حرف جر یہ فعل کو متعدی بنا دیتا ہے، کالحمزۃ والتضعیف، جس طرح کہ حمزہ اور تضعیف، فکأنہ من تمام الفعل، تو گویا کہ یہ فعل کے تمام، وبعض حروفی، اور فعل کے بعض حروف میں سے ہیں۔ فإذا قلت، جب آپ کہیں گے، ذهبت راکبۃ بہند، فکأنک، گویا کہ آپ نے کہا، قلت اذهبت راکبۃ ہندا، فالمجرور بحسب الحقیقت لیس مجرورا، بس مجرور جو ہیں حقیقت کے اعتبار سے مجرور نہیں ہے۔ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ، بعض نحوی حضرات نے جواب دیا ہے، عن هذا الاستدلال، اس استدلال کا، بجعل کافۃ حالا عن الکاف والتاء للمبالغۃ، کافتن کو کاف سے حال بنا کر اور تا کو مبالغے کا قرار دے کر۔ وبعضهم، اور بعض نحوی حضرات نے یہ کہا ہے، بجعلها صفتن لمصدر، کافتن کو صفت بنایا ہے مصدر کا، ای رسالتن کافتن۔ وبعضهم، اور بعض نے جواب دیا ہے، بجعلها مصدرا، کافتن کو مصدر بنایا ہے، کالکاذبۃ والعافیۃ، کاذبہ اور عافیہ کی طرح، والکل تکلف وتعسف، اور یہ سب کے سب تکلف اور تعسف ہیں۔ وَكَمَا لَا تَتَقَدَّمُ الْحَالُ عَلَى الْعَامِلِ مَعْنَوِيِّ كَذَلِكَ، صاحب کافیہ گزشتہ ضابطے میں اضافہ فرما رہے ہیں،
کہ جس طرح حال اپنے عامل معنوی سے مقدم نہیں ہو سکتا، اسی طرح حال ذوالحال جو مجرور ہو اس پر بھی اصح قول کے مطابق مقدم نہیں ہو سکتا۔ وَكَمَا لَا تَتَقَدَّمُ الْحَالُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ۔ علامہ جامی نے محذوف عبارت نکال کر یہ بتلا دیا کہ جو متن ہے وَلَا عَلَى الْمَجْرُورِ، اس کا عطف جو ہے عامل معنوی پر ہیں۔ ماقبل میں جو عامل معنوی لا تتقدم الحال علی المعنوی علی العامل المعنوی، یہ جو ماقبل عبارت میں گزرا ہے علی العامل المعنوی اس پر ہے، اور یہ عطف جو ہے عطف المشبہ علی المشبہ بہ کی قبیل سے ہے۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہو سکتا، اسی طرح حال اس ذوالحال پر مقدم نہیں ہو سکتا جو مجرور ہو۔ وَكَمَا لَا تَتَقَدَّمُ الْحَالُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ كَذَلِكَ، جس طرح کہ حال مقدم نہیں ہو سکتا عامل معنوی پر، اسی طرح لا يتقدم على ذی الحال المجرور، اسی طرح اس ذوالحال پر بھی مقدم نہیں ہو سکتا جو مجرور ہو، سواء کان مجرورا بالاضافۃ او بحرف الجر۔ یہاں سے شارح تعمیم بیان کر رہے ہیں کہ ذوالحال مجرور میں تعمیم ہے، خواہ ذوالحال مجرور بالاضافت ہو یا مجرور بحرف الجر ہو۔ اگر مجرور بالاضافت ہو تو پھر حال ذوالحال پر بالاتفاق مقدم نہیں ہو سکتا، جیسے جاءتنی مجردن عن الثیاب ضاربۃ زید۔ اس مثال میں زیدین جو ہیں یہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہیں، اور مجردن اس سے حال ہیں، چونکہ اس میں حال ذوالحال مجرور بالاضافت پر مقدم ہے، اس لیے یہ ترکیب ناجائز ہے۔ فَإِن كَانَ مَجْرُورًا بِالْإِضَافَةِ، پس اگر مجرور بالاضافت ہو، لم يتقدم الحال علیہ اتفاقاً، تو حال جو ہے ذوالحال پر بالاتفاق مقدم نہیں ہو سکتا، نحو جاءتنی مجرداً عن الثیاب ضاربۃ زید، وذلك لأن الحال تابع وفرع لذی الحال۔ یہاں شارح عدم جواز کی وجہ کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ذوالحال کا تابع ہے اور اس کی فرع ہوتا ہے، اور مضاف الیہ مضاف سے مقدم نہیں ہو سکتا، تو جب مضاف الیہ جو کہ ذوالحال ہیں مضاف سے مقدم نہیں ہو سکتا تو حال جو کہ ذوالحال کا تابع ہیں اس کی تقدیم بطریق اولا جائز نہیں ہوگی۔ وذالک لأن الحال تابع وفرع لذی الحال، کہ حال جو ہیں یہ تو ذوالحال کا تابع ہیں اور فرع ہیں ذوالحال کا، والمضاف الیہ، اور مضاف الیہ جو ہیں لا یتقدم علی المضاف، مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا، فلا یتقدم تابعہ ایضا، تو پس اس کا تابع جو ہیں اس پر مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح۔ وَإِن كَانَ مَجْرُورًا بِحَرْفِ الْجَرِّ فَفِيهِ خِلَافٌ۔ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر ذوالحال مجرور بحرف الجر ہو تو اس پر حال کی تقدیم کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف ہیں۔ اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ نمبر ایک، سیبوی اور اکثر بصریین یہ کہتے ہیں کہ حال کی تقدیم ذوالحال مجرور بحرف الجر پر بھی ناجائز ہے، اور مصنف کے نزدیک بھی یہی مختار ہے، اسی وجہ سے مصنف نے علی الاصح کہا ہے۔ اور دوسرا مذہب جو ہے وہ بعض نحویوں سے منقول ہے کہ حال ذوالحال مجرور سے مقدم ہو سکتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
الا کافۃ للناس. یہ بعض نحوی حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ کافتن للناس، کافتن جو ہیں یہ للناس سے حال ہیں جو مجرور بحرف الجر ہیں اور حال اس سے مقدم ہیں، تو معلوم ہوا کہ حال کی تقدیم ذوالحال مجرور بحرف الجر پر جائز ہیں. وَإِنْ كَانَ مجروراً، اگر مجرور ہو بحرف الجر حرف جر کے واسطے کے ساتھ، فَفِيهِ خِلَافٌ، تو اس میں اختلاف ہے. فَصِبْوَيْهِ وَأَكْثَرُ الْبَصْرِيَّةِ، اکثر بصریین اور سبوے کا مذہب یہ ہیں، یمنعون، منع کرتے ہیں تقدیمها علیہ، حال کی تقدیم کو ذوالحال پر، للعلت المذکورۃ، علت مذکورہ کی وجہ سے، وہو المختار عند المصنف، اور یہی مذہب مختار ہے مصنف کے نزدیک بھی، ولہذا قال، اسی وجہ سے کہا ہے، علی الاصح، کہ اصح مذہب کے مطابق حال ذوالحال پر مقدم نہیں ہو سکتا. وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ، بعض نحوی حضرات سے بات منقول ہے، الجواز، کہ حال ذوالحال مجرور پر مقدم ہو سکتا ہے، استدلال کرتے ہوئے بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، تو اس میں کافتن حال ہیں اور للناس ذوالحال ہیں اور مجرور ہیں، تو اس پر مقدم ہوا ہے. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ حرف الجر وَالْإِضَافَةِ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض نحوی حضرات جن کے نزدیک ذوالحال مجرور بحرف الجر پر حال کی تقدیم جائز ہے، ان کے نزدیک مجرور بالاضافت اور مجرور بحرف الجر میں کیا فرق ہے کہ اول ذکر میں حال کی تقدیم کو ناجائز اور ثانی ذکر میں جائز قرار دیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرف جر اور اضافت میں فرق یہ ہے کہ حرف جر فعل لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، جس طرح کہ باب افعال کا حمزہ اور باب تفعیل کی عین کی تضعیف، جس طرح کہ کرم فعل، یعنی عین کو جو مشدد پڑھنا ہے اس کو کہتے ہیں تضعیف، کہ عین کی تضعیف فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیتے ہیں. لہذا حرف جر فعل کے تمام اور اس کے حروف میں سے ایک حصہ اور جز کا درجہ رکھتا ہے، جس طرح کہ باب افعال کا حمزہ اور باب تفعیل کی عین کی تضعیف فعل کا حصہ ہے. اور اضافت اس طرح نہیں ہے. مثلا جب کہا جائے ذهبت راکبۃ بہند، تو گویا کہ اس نے کہا ہے اذهبت راکبۃ ہندن، لہذا مجرور بحرف الجر حقیقت میں مجرور ہی نہیں ہے بلکہ منصوب ہے. اسی وجہ سے مجرور بحرف الجر پر حال کی تقدیم جائز ہیں، بخلاف مجرور بالاضافت کے کہ اس میں ایسا نہیں ہے، اس لیے اس میں حال کی تقدیم جائز نہیں ہے. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ حرف الجر وَالْإِضَافَةِ، اور شاید فرق جو حرف جر اور اضافت کے درمیان ہے وہ یہ ہے ان حرف الجر معد للفعل کالحمزۃ والتضعیف، کہ حرف جر جو ہیں یہ بنا دیتا ہے فعل کو متعدی، جس طرح کہ حمزہ باب افعال کا اور باب تفعیل کی عین تضعیف جو ہے، عین کلمہ، فکأنہ من تمام الفعل و بعض حروفی، تو گویا کہ یہ فعل کے تمام اور بعض حروف میں سے ہیں. فاذا قلت، جب آپ کہیں گے ذهبت راکبۃ بہند، فکأنک قلت، گویا کہ آپ نے کہا اذهبت راکبۃ ہندن، فالمجرور بحسب الحقیقت لیس مجرورا، پس مجرور جو ہیں حقیقت کے اعتبار سے مجرور نہیں ہیں. وأجاب بعضهم عن هذا الاستدلال، علامہ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض نحوی جو کہ ذوالحال مجرور پر حال کی تقدیم کے جواز کے قائل ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس سے استدلال کرتے ہیں. عدم قائلین بالجواز، یعنی جو اس بات کے قائل نہیں ہیں، وہ اس استدلال کے 3 جوابات ذکر کر رہے ہیں. پہلا جواب امام زجاج نے دیا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس میں کافتن مجرور بحرف الجر للناس سے حال نہیں ہے بلکہ کاف ضمیر خطاب سے حال ہے. وأجاب بعضهم عن هذا الاستدلال بجعل کافتن حالا عن الکاف، کافتن کو
کاف سے حال بنا کر. یہ کافتن جو ہے یہ جعل مضاف کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن چونکہ آیت میں منصوب ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اس کی وجہ سے ہم یہاں پر بھی منصوب پڑھ رہے ہیں. وتاء للمبالغۃ، یہاں سے سوال ہوتا ہے کہ حال اور ذوالحال میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے، اور یہاں مطابقت نہیں پائی جاتی. کاف ضمیر ذوالحال مذکر اور کاف فتن مؤنث ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جو تا ہے یہ تائے تانیث نہیں ہے بلکہ تا مبالغے کے لیے ہے. وَتَاء لِلْمُبَالَغَةِ، اور تا کو مبالغے کے لیے قرار دے کر. وَبَعْضُهُمْ بِجَعْلِهَا صِفَةً لِمَصْدَرٍ أَيْ رِسَالَةً كَافَةً. دوسرا جواب علامہ زمخشری نے دیا ہے. علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ کافتن صفت ہیں موصوف محذوف رسالتن کی. موصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہیں ارسلنا کا. تقدیری عبارت یوں ہے وما ارسلناک الا رسالتن کافتن. وبعضهم بجعلها صفتا لمصدر ای رسالتن کافتن، اور بعض نے کافتن کو صفت بنایا ہے مصدر کے لیے. وبعضهم بجعلها مصدرا کالکاذبۃ والعافیۃ، بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ کافتن یہ کفن کے معنی میں ہو کر مفعول مطلق ہیں فعل محذوف کفا یا کفا، تکفا کا، تکفا سے تکفا کے لیے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ کافتن تو اسم فاعل ہے تو یہ مصدر کیسے بنے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی اسم فاعل مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کاذبتن بے معنی کذبن یا کذبن، کذبن بھی کہہ سکتے ہیں اور کذبن بھی کہہ سکتے ہیں، اور عافیتن بے معنی عفتن. لیکن شارح جامی فرماتے ہیں کہ جمہور حضرات کی طرف سے جو جوابات دیے گئے ہیں یہ تمام جوابات تکلف اور تعصب سے خالی نہیں. تکلفات اس طرح ہیں، پہلے جواب میں تکلف یہ ہے کہ اسم فاعل کے آخر میں تا مبالغے کا دخول کلام عرب میں معلوم الوقوع نہیں ہے، یعنی عرب کے نزدیک اسم فاعل پر مبالغے والا تا داخل نہیں ہوتا، یعنی معلوم نہیں ہے. اور دوسرے جواب میں تکلف یہ ہے کہ حذف موصوف کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، حذف خلاف الاصل ہے. اور تیسرے جواب میں تکلف یہ ہے کہ کاف فتن کا مصدر کے معنی میں استعمال ہونا اور تا کا مبالغے کے لیے ہونا کلام عرب میں واقع نہیں ہے. وبعضهم بجعلها مصدرا، اور بعض نے کافتن کو مصدر بنا کر جواب دیا ہے کالکاذبۃ والعافیۃ، جس طرح کہ کاذبۃ اور عافیۃ کی طرح، کاذبۃ اور عافیۃ کی طرح. والکل تکلف وتعسف، اور یہ سب کے سب یہ تعسف ہیں اور تکلف ہیں، یعنی یہ جو جوابات ہیں یہ تکلف اور تعسف سے خالی نہیں ہیں. آج ہم نے پڑھا ہے وَكَمَا لَا تَتَقَدَّمُ الْحَالُ سے لے کر وَالْكُلُّ تَكَلُّفٌ وَتَعَسُّفٌ تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.